الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارکان ایمان میں سے پہلا رکن اللہ پہ ایمان، دوسرا رکن فرشتوں پہ ایمان، اور تیسرا رکن اللہ کی نازل کردہ کتابوں پہ ایمان۔ اللہ رب العزت کی کتابوں پہ ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، انہیں زندگی گزارنے کے لیے، ایک دستور دینے کے لیے اپنے مقرب بندے، اپنے منتخب بندوں انبیاء و رسل کو کتابیں دیں، اور یہ کتابیں اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کی رہنمائی کے لیے تھیں، اور یہ ہر امت کے حالات اور تقاضوں کے مطابق اس میں احکام موجود تھے، اور ان امتوں کے لیے ان انبیاء پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں پہ ایمان لانا اور ان میں مذکور تعلیمات کو اپنانا ضروری تھا۔ اجمالی ایمان تو کتابوں پہ اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو یا ہر رسول کو جو ہے کتاب دی یا آسمانی وحی سے نوازا۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ اللہ فرماتے پہلے تو لوگ ایک ہی جماعت تھے، جب ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، خوشخبری دینے والے، آگاہ کرنے والے، وانزل معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا بالحق، حق کے ساتھ، تاکہ اللہ رب العزت لوگوں کے اختلافات میں جو ہے وہ فیصلہ فرما دیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، تو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا۔ جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، جو کتابیں لے کے آئے، بینات روشن دلیلیں، معجزات لے کے آئے، والزبر اور کتابیں لے کے آئے۔ زبر زبور کی جمع ہے، لکھی ہوئی کتاب کو زبور کہتے ہیں، اور والکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے بندوں کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں جو کتابیں نازل فرمائیں، ان پہ اجمالاً ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ جو کتابیں اتاری وہ ساری کی ساری برحق تھیں، اور وہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ وحی تھی، اللہ کا کلام تھا، اور اس وقت کے لوگوں کے لیے وہی شریعت، وہی ہدایت تھی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ جو ہے وہ متعین کر دیا۔ اب ان کتابوں میں سے جن کتابوں کا نام ہمیں قرآن کریم سے یا احادیث مبارکہ سے معلوم ہو جائے، ان کے ناموں کے ساتھ، اور ان میں سب سے پہلے قرآن کریم، یاسین والقرآن الحکیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کریم کے مختلف نام جو اللہ رب العزت نے ذکر کیے، اس کا ذکر قرآن کریم میں نام کے ساتھ مذکور ہے۔ نزل علیک الکتاب، کتاب کے ذکر وصف کے ساتھ، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
آپ کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، تو قرآن کریم پہ ایمان اس کے نام کے ساتھ۔ تورات، وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ انجیل کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، اس میں ہدایت اور نور تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ملنے والی کتاب زبور، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، وَإِنَّهُ لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى، کہ اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں موجود ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ سورہ نجم میں فرمایا ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفا، کیا اسے ان چیزوں سے آگاہ نہیں کیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود تھی، اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا۔ تو جن کتابوں کا نام قرآن کریم میں مذکور ہے، ان کے ناموں کے ساتھ ایمان رکھنا یہ ضروری ہے کہ اللہ کی یہ نازل کردہ کتابیں ہیں، اور ان انبیاء پہ اللہ نے یہ کتابیں نازل فرمائیں۔ کتابوں پہ ایمان کے ضمن میں اس چیز کا اقرار رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کتابوں میں جو واقعات بتلائے، جو خبریں دیں، وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے منزل نازل کردہ ہونے کی بنا پہ برحق تھیں۔ ان میں سے جس کی تائید اور تصدیق اب قرآن کرتا ہے اس پہ ایمان لانا، ورنہ اجمالی طور پہ، مختصر طور پہ یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت وہی کتاب ہدایت تھیں، ان میں نازل کردہ خبریں، ان میں نازل کردہ احکام سارے کے سارے ماننا ضروری تھے، ان امتوں کے لیے اس پہ عمل کرنا ضروری تھا۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ ہم نے جو کتاب تمہیں دی اسے مضبوطی سے تھام لو۔ بنی اسرائیل کو خطاب ہوا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ تو ان انبیاء کے لیے اور ان کی امتوں کے لیے ان کتابوں کو اپنانا اور اس پہ عمل پیرا ہونا ضروری تھا۔ کتابوں پہ ایمان کے ضمن میں اس چیز کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کتابوں میں سے بعض کتابوں کو کلی طور پہ یا جزوی طور پہ ان کے احکام کو بعد میں آنے والی کتابوں سے منسوخ کر دیا، کہ ہر نبی آتا تو ہر نبی اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق اللہ رب العزت کے احکام اس پہ نازل کیے جاتے، تو ان کتابوں کے اندر نسخ کے ان میں سے بعض کتابوں کے لیے ناسخ تھیں، ان کے احکام کو منسوخ کر دیتی تھیں، کینسل کر دیتی تھیں۔ کتابوں پہ ایمان کے ضمن میں اس چیز پہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بنا پہ اس نے سابقہ تمام آسمانی کتابوں کو، جس کا ہمیں علم ہے نہیں، سب کو اللہ نے اس کے قرآن کریم کے ذریعے منسوخ کر دیا۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ پہ اتاری، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان سب پر شامل ہے، محیط ہے۔ مہیمن کہ اسے ان سب پہ مکمل اختیار اور اتھارٹی حاصل ہے۔ اب قرآن کریم کے مہیمن ہونے کی بنا پہ سابقہ کتابوں کی جو اس وقت کی ضرورت تھی وہ اب اللہ نے ختم فرما دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بنا پہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول ماننا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کریم کو آخری اللہ رب العزت کی محفوظ کتاب ماننا بھی ضروری ہے۔ اور مہیمن کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سابقہ کتابوں کے جتنے احکام تھے اسے اس نے منسوخ کر دیا،
اب قرآن کریم ہی اللہ رب العزت کی واحد محفوظ کتاب موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء و رسل کو اور ان کی امتوں کو بمستحفظوا انہیں ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ ان کتابوں کی حفاظت کریں، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس نصیحت کو، اس ذکر کو ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور قرآن کریم کی اسی حیثیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوا۔ مشہور حدیث کا واقعہ ہے سیرت کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کے کچھ اوراق ملے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھا لائے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے اسے پڑھنے لگے، اسی نقطۂ نظر سے کہ یہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب تھی، موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ناراضگی اور ناگواری سے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا تو حضرت عمر کو توجہ دلائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا، کہ میں اللہ کے رب ہونے، اب اس اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اب اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو میری پیروی کے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ تو تورات جو اس کے بارے میں حتمی طور پہ پتہ بھی نہیں کہ جو نسخہ آپ کے ہاتھ میں حضرت عمر کے وہ محفوظ بھی تھا یا نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری نبی بنایا تو اب آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پہ قرآن کریم ہی سابقہ تمام کتابوں کو اس نے منسوخ کر دیا۔ اب رہتی دنیا تک کے لیے ہدی للناس، ہدی للعالمین، ہدی للمتقین جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانے میں آخری پہلو جو اس حوالے سے ضروری ہے قرآن کریم کے حوالے سے، یہ اس وقت بھی ان امتوں پہ بھی اپنی کتابوں کے حوالے سے ضروری تھا کہ وہ ان کتابوں کو پڑھیں، انہیں سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اہل انجیل کے بارے میں فرمایا کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اہل انجیل کو اللہ نے جو اس میں اتارا تھا اس کے مطابق اس سے فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ رب العزت نے تورات کے اور انجیل کے ذکر کے بعد جو ہے اس آیت کریمہ میں جو قرآن کریم کے نزول کو بتلایا اور اسے مصدق بھی قرار دیا سابقہ کتابوں کا اور مہیمن بھی، تو اس سے پتہ چلا کہ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب فیصلہ جو ہوگا صرف اور صرف جو ہے وہ اسی قرآن کی روشنی میں ہوگا۔ اب اس قرآن کریم کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا اور اسے آگے پھیلانا، یہ بھی ایمان بالکتب کا تقاضا کہ اللہ کی کتابوں پہ ایمان کا ایک پہلو یہ ہے کہ آخری کتاب اللہ کی قرآن کریم ہے۔ تو اب اس قرآن کریم پہ جہاں ایمان ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ آخری سچی اور محفوظ کتاب مانا جائے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہیں اللہ رب العزت نے دوسرا حق جو بتلایا وہ اس قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی آپ اس کی تلاوت کریں۔ تلاوت کے بعد جو ہے اسے سمجھنا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ اس قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو سمجھنے کے بعد جو ہے وہ قرآن کریم پہ کے مطابق عمل کرنا، فیصلہ کرنا، جسے قرآن کریم جو ہے وہ بار بار کہتا ہے سورہ مائدہ میں ہی وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ جو ہے وہ فیصلے کے مطابق، اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہیں انہیں ظالم، کہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ اس سے پہلے وَمَن لَّم يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،
جو اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ جس درجے کا اللہ کی اس کتاب سے اعراض ہوگا اسی درجے کا اللہ نے حکم لگا دیا۔ تو قرآن کریم کے یہ بنیادی حقوق، یہ بھی ایمان بالکتاب کا تقاضا ہے کہ قرآن کریم پہ سچا ایمان کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ آخری سچی کتاب، آخری محفوظ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک کی رہنمائی کے لیے اللہ نے بھیجی ہے۔ اور اس قرآن کریم کی تلاوت یہ بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف نبوت میں سے یتلو علیہم آیاتی، وہ اس کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، اور ہمیں بھی حکم دیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پیغمبر کی وساطت سے کہ جو کتاب وہی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں۔ تلاوت کے بعد جو ہے اسے سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور سمجھنے کے بعد اسے عملی طور پہ اپنانا، عملی طور پہ اپنانا، اور عملی طور پہ اپنانے کے بعد قرآن کریم پہ ایمان کے حوالے سے آخری حق جو قرآن کریم کا، اس کو آگے پہنچانا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو کتاب آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کی گئی اس کی تبلیغ فرمائیں، اسے آگے پہنچائیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کا، رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اس کو آگے پہنچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت کا بھی تمہیں علم ہو تو اس آیت کو بھی میری طرف سے آگے پہنچاؤ۔ تو ایمان بالکتاب جو ہے یا کتابوں پہ ایمان، یہ ارکان ایمان میں سے تیسرا رکن ہے۔ اس کے ہمارے اعمال پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی رحمت کا اظہار ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا تو انہیں بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا، اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، دستور حیات انہیں دیا، اور اسی دستور کے مطابق عملی نمونہ پیغمبروں کی شکل میں بھی بھیج دیا۔ دوسرا اس میں یہ بھی کہ اللہ رب العزت کا ہمیں اس عظیم نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظیم کتاب عطا کی ہے، اور اللہ رب العزت نے جس طرح سابقہ امتوں پہ کتابوں کی صورت میں احسان کیا، ہم پہ بھی یہ آخری کتاب دے کے ایک عظیم احسان فرمایا کہ رہتی دنیا تک ہم جو ہے وہ اس سے رہنمائی بھی حاصل کریں، اور اس کے ساتھ تعلق سے اللہ رب العزت کا قرب بھی حاصل کریں۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت پہ ایک حرف پہ 10 نیکیوں کا ثواب، کہ جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے، تو اللہ رب العزت کا یہ شکر بھی کہ اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی بھی اور ہماری جو ہے وہ قرب حاصل کرنے کا، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے یہ کتابیں نازل کی، اور ان کتابوں میں آخری کتاب اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو عطا کی، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کی خشیت سے وہ جھک جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے مومن کے قلب کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ اس قرآن جیسی عظیم کتاب کو اپنے اندر سمو سکتا۔ تو اس پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، اور جب قرآن کریم کی اس عظمت کا ہمارے دل میں یقین ہوگا تو پھر قرآن کریم کو عملی طور پہ جو ہے وہ اپنانا، قرآن کریم کے احکام کو، قرآن کریم کی خبروں کو، قرآن کریم کے قصص و واقعات کو برحق بھی جاننا، اور اس سے عملی طور پہ جو ہے وہ فائدہ بھی اٹھانا۔ اور ایک ثمرہ ایمان کا یا ایمان بالکتاب کا جو ہے وہ فائدہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کے واقعات اور جو اس قرآن کریم میں ذکر کیے، اس میں بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہم جو ہے اللہ کی بھیجی ہوئی اس ہدایت کو مانیں گے تو اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، دنیا اور آخرت میں کامرانی، عزت اور سعادت پائیں گے، اور اگر اللہ کی بھیجی ہوئی اس کتاب سے روگردانی کریں گے
تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے دنیا میں بھی گر جائیں گے اور آخرت کی ناکامی اور نامرادی بھی معاذ اللہ ہمارا مقدر بنے گی۔ اسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے، اور بہت سے ایسے بد نصیبوں کو جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے یہ کتاب انہیں ذلت اور پستی میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ایمان بالکتب بھی نصیب فرمائیں اجمالی طور پہ بھی، اور اس قرآن کریم پہ تفصیلی ایمان اور اس کے حقوق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔